بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كان اشتراط أهلية الموقوف عليه للملك يوهم عدم صحته على ما لا يصح تملكه إلى آخر. کل سے موقوف علیہ کی شرائط بیان کر رہے تھے، تو گزشتہ درس میں بتا دیا موقوف علیہ کے اندر 3 شرائط لازم ہے۔ ایک، موجود ہونا چاہیے، موقوف علیہ کا وجود ضروری ہے۔ دوسری شرط وصحت تملکہ، موقوف علیہ ایسے افراد میں سے ہو جس کا مالک بننا درست ہو، یعنی مالک بن سکتے ہو۔ اب اسی شرط میں گفتگو جاری ہے۔ تو جس طرح مصنف نے دوسری شرط میں کہا موقوف علیہ ایسے افراد ہو جو مالک بننے کے قابل ہو، اس شرط سے انسان کے ذہن میں وہم پیدا ہوتا ہے کہ مسجدوں پر اور پلوں پر، اسی طرح ائمہ کے حرم کے لیے وقف صحیح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خود مسجد مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ اسی طرح پل کسی مال کا مالک نہیں بن سکتا ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف کی اس شرط کی بنا پر جہات عامہ کے لیے وقف باطل ہونا وہم ہوتا ہے، تو حقیقت میں یہ وہم صحیح نہیں ہے، بلکہ جہات عامہ پر وقف کرنا حقیقت میں خود مسجد کے لیے، خود پل کے لیے، خود حرم کے لیے وقف نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں مسلمانوں پر وقف ہے، کیونکہ مسجد سے کون فائدہ اٹھاتے ہیں؟ مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں عبادت کے لیے۔ اسی طرح پل سے بھی مسلمان اور انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اگرچہ وقف کرنے والے نے اپنے الفاظ میں مسجد کا نام لیا، پل کا نام لیا، حرم کا نام لیا، لیکن در حقیقت یہ چیزیں مسلمانوں پر وقف ہے۔ اما مسلمانوں کے مصالح میں سے ایک خاص مصلحت کے لیے وقف شمار ہوگا۔ مسجد کے لیے جب کہا تو مسلمانوں کے مسجد سے متعلق، مسجد سے مربوط مصالح ہے، مثال کے طور پر عبادت کے سلسلے میں، مسجد میں آنے جانے کے سلسلے میں اسی مصلحت کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا۔ اسی طرح پل کے لیے جب وقف کیا تو پل پر وقف کرنے کا اصل مقصد مسلمانوں پر وقف ہے جو پل سے گزرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے مصالح میں سے مخصوص آنا جانا گزرنے کے مصلحت کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ بس بعض مصالح مسلمین مخصوص ہو جائے گا اور وقف کرنا صحیح ہوگا۔ پھر یہاں پہ درمیان میں کوئی اور اشکال کرنے والے کہتے ہیں بھائی یہ تو مسجد پر وقف کرنا، پل پر وقف کرنا، مسلمانوں پر وقف کرنا شمار ہو، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے یہود و نصارہ کے محل عبادت کے لیے وقف صحیح ہونا چاہیے، اور خود یہود و نصارہ پر وقف کرنا صحیح ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہا کہ عبادت گاہ کے لیے وقف کرنا خود افراد کے لیے وقف کرنا شمار ہوتا ہے، تو یہودیوں کے معبد کے لیے وقف کرنا یہودیوں پر وقف کرنے کے برابر ہوگا، اور جس طرح خود یہودیوں پر وقف کرنا صحیح ہے، اسی طرح یہودیوں کے معبد کے لیے وقف کرنا بھی صحیح ہوگا۔ اسی طرح کلیسا، چرچ جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، اس پر وقف کرنا بھی صحیح ہونا چاہیے۔ حالانکہ تمام علماء اجماع ہے کہ یہود و نصارہ کے معابد اور ان کے عبادت گاہوں کے لیے وقف کرنا باطل ہے۔ تو مسجد اور قناطر کے اس استدلال کی بنیاد پر یہود و نصارہ کے معابد کے لیے وقف صحیح ہونا چاہیے، یہ اشکال۔ تو شہید ثانی اس اشکال کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کے معابد اور ان کی عبادت گاہ کے لیے وقف کرنا خود یہود و نصارہ کے وقف شمار ہوتا ہے، اما مسجد پر وقف کرنا اور یہودیوں کے معبد کے لیے وقف کرنے میں ایک بنیادی فرق ہے، اس لیے مساجد پر وقف کرنا درست ہے اور یہود و نصارہ کے معابد پر وقف کرنا غلط ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ مساجد اور قناطر پر وقف کرنا مصلحت حلال
اور عبادت کے لیے وقف شمار ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے وقف ہے اور مسلمانوں کے اس مصلحت کے لیے وقف ہے جو حلال عبادت ہے۔ بس مسجد میں مسلمانوں کی عبادت کے لیے مال وقف کیا جاتا ہے اور یہ صحیح ہے۔ اما یہود و نصارات کی عبادت گاہوں پر جب وقف کریں گے تو ان کے ان مصلحتوں کے لیے مخصوص ہوگا جو کفر اور شرک ہے، گناہ ہے۔ تو در حقیقت یہود و نصارہ کے معابد کے لیے وقف کرنے کا لازمہ تعاون بر معصیت ہوگا، گناہ پر مدد کرنا شمار ہوگا، اور قرآن کی آیت کی روح سے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور عدوان پر مدد نہیں کرنا چاہے، اس لیے یہود و نصارہ کے معابد پر وقف کرنا باطل ہوگا، کیونکہ یہود و نصارہ کے معابد پر وقف کرنے کا نتیجہ کفر اور شرک اور گناہ پر تعاون ہوگا، در حالانکہ گناہ کا تعاون کرنا، گناہ میں مدد کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بس اشکال کا جواب ختم ہو گیا۔ اور اس کے لیے ایک مثال بھی دیتے ہیں، جس طرح خود یہود و نصارہ پر وقف کرنا دو جہت ہے۔ خود یہود و نصارہ انسان ہونے کے لحاظ سے وقف کرے تو صحیح ہے، خود یہود و نصارہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، بنی آدم کی اولاد میں سے ہے اور ممکن ہے ان سے مسلمان پیدا ہو سکتے ہیں، تو ان مصلحتوں کی بنیاد پر خود یہود و نصارہ پر وقف کرے تو صحیح ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی یہود و نصارہ پر وقف کرنے سے پھر گناہ میں مدد ملے گی، مثال کے طور پر یہود و نصارہ پر مال وقف کرے تو وہ شراب پئیں گے اور سور کا گوشت کھائیں گے اور گناہ کی طرف جائیں گے، تو شیخ فرماتے ہیں کہ ان کی اس معصیت کی جہت کو مد نظر رکھتے ہوئے وقف کرے تو یہ خود یہود و نصارہ پر وقف کرنا بھی باطل ہے۔ اگر یہود و نصارہ پر وقف کرنے کی جہت فقط انسان ہونے کے لحاظ سے، یا وہ محتاج مند ہونے کے لحاظ سے، یا بنی آدم ہونے کے لحاظ سے وقف کرے، یا بطور مطلق وقف کرے، کسی خاص جہت کو معین نہ کرے، تو یہود و نصارہ پر وقف کرنا صحیح ہے۔ اس طرح خود مسلمانوں میں بھی یہی ہے کہ مسلمانوں میں سے جو گناہگار ہے، فاسق ہے، ان پر مال وقف کرے، ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے گناہ کی مدد کے لیے کسی زانی شخص کو زنا میں مدد کے لیے وقف کرے تو ویسے بھی باطل ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ واقف کی نیت پر موقوف ہے۔ اگر واقف نے وقف کرتے وقت جہت محللہ کو ذہن میں رکھا، حلال جہت کو، حلال مصلحت کو نیت میں رکھا، تو وقف کرنا یہود و نصارہ پر صحیح ہے اور مسلمانوں پر بھی وقف کرنا درست ہے۔ اما اگر واقف کی نیت جہت محرمہ ہو، یعنی وہ حرام مصلحت ہو، تو جس طرح مسلمانوں میں سے جو گناہگار ہے ان کی گناہ کی نیت سے وقف کرے تو باطل ہے، اسی طرح یہود و نصارہ کے گناہ کو مد نظر رکھے، ان کے شراب پینا، ان کے سور کا گوشت کھانے کی مصلحت کو خاص کر کے وقف کیا تو باطل ہے۔ بس یہ اس گفتگو کا خلاصہ ہے۔ ابھی عبارت میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کریں گے، خلاصہ اتنا کافی ہے۔ وَلَمَّا كَانَ اشْتِرَاطُ أَهْلِيَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِلْمِلْكِ، جبکہ مصنف کا شرط رکھنا موقوف علیہ مالک بننے کے قابلیت رکھتا ہو، اس طرح شرط رکھنا یوہم عدم صحتہ علی ما لا یصح تملکہ، تو یہ شرط رکھنا انسان کو وہم میں ڈالتا ہے کہ وقف صحیح نہ ہونا ایسے مصالح پر جو تملک کے قابل نہیں ہے، من المصالح العامہ، جہات عامہ میں سے، وقف عام میں سے کچھ مصالح اور کچھ عناوین ایسے ہیں جو مالک بننے کے قابل نہیں ہے، کل مسجد والمشہد والقنطرتی، جس طرح مسجد پر وقف کرنا صحیح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مسجد مال کا مالک بننے کے قابل نہیں ہے، اسی طرح مشہد سے مراد ائمہ کے ذریعہ اور حرم مالک بننے کے قابل نہیں ہے، ان پر وقف کرنا صحیح نہیں ہونے کا وہم ہوتا ہے۔ والقنطرہ، اور پل بنانے کے لیے مال وقف کرنا بھی صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ تو
صحیح نہ ہونے کا وہم ہوتا ہے، اسی وجہ سے نبہ علی صحتہ، مصنف نے اس وقف کے صحیح ہونے پر اشارہ کیا، آگاہ کیا، نبہ نے آگاہ کیا، واضح طور پر آگاہ کیا، وہ بیانی وجہ، اور اس صحیح ہونے کی وجہ کو بھی بیان کیا، بقولہ، مصنف کے اپنے اس قول کے ذریعے سے۔ اب یہ عبارت جو شہید ثانی نے لایا ہے یہ مقدمے کے طور پر لایا، بعد والی عبارت کے لیے متن سے پہلے تشریح کیا ہے، بس آنے والی جو گفتگو ہے وہ اس چیز سے مربوط ہے، یعنی اس اشکال مقدر کا جواب ہے۔ جب آپ نے مالک بننے کے قابلیت کی شرط رکھا تو مسجد اور پل وغیرہ کے لیے وقف کرنا صحیح نہیں ہونا چاہیے، اس وہم کو دور کرنا چاہا مصنف نے، اور مصنف نے کہا والوقف علی المساجد والقناطر فی الحقیقت وقف علی المسلمین، مسجدوں پر وقف کرنا اور پلوں پر وقف کرنا حقیقت میں مسلمانوں پر وقف کرنا ہے، یعنی اگرچہ الفاظ میں مسجد کا نام لیا ہے، پل کا نام لیا، لیکن حقیقت میں مسلمانوں پر وقف ہے، تو مسلمان تو مالک بننے کے قابل ہے۔ وَإِن جُعِلَ مُتَعَلِّقُهُ بِحَسَبِ اللَّفْظِ غَيْرَهُمْ، اگرچہ متعلق وقف کو لفظ کے لحاظ سے غیر مسلمان کو قرار دیا، یعنی الفاظ میں تو مسجد کا نام لیا، مسلمانوں کا نام نہیں لیا، قنطرہ کا نام لیا ہے، لیکن حقیقت میں مسجد سے فائدہ اٹھانے والے مسلمانوں پر مال وقف کیا ہے، اور پل سے فائدہ اٹھانے والے انسانوں پر وقف کیا ہے، کیونکہ اذ ہوا مصروف علی مصالحہم، کیونکہ وہ مال وقفی مسلمانوں کی مصلحت میں صرف ہوتا ہے، خرچہ ہوتا ہے، یعنی فائدہ اٹھانے والے مسلمان ہے۔ وَإِنَّمَا أَفَادَ تَخْصِيصُهُ بِذَلِكَ تَخْصِيصَهُ بِبَعْضِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، اور بسا اوقات افاد تخصیصہ، مصنف کا خاص کرنا، تخصیصہ کی ضمیر اٹھاؤ واقف کی طرف، واقف ہے مصنف نہیں، اور بے شک واقف کا خاص کرنا بذالک، یعنی مسجد اور قنطرہ کے ساتھ خاص کرنا یہ فائدہ دیتا ہے، تخصیصہ ببعض مصالح المسلمین، مسلمانوں کے بعض مصلحت کے ساتھ وقف خاص ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ اب یہ لفظ دو دفعہ تخصیص ہے، تو پہلا تخصیصہ ہے رفع کے ساتھ، یہ فاعل افادہ ہے، اور دوسرا تخصیصہ، یہ اسی افادہ کا مفعول ہے، تو عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ واقف کا انہی مصالح کو خاص کرنا فائدہ دیتا ہے کہ وقف بعض مصالح مسلمین کے ساتھ خاص ہے ہونا، بعض مصالح مسلمین کے ساتھ خاص ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ بعض مصالح کا مطلب یعنی جب مسجد کے لیے وقف کیا تو مسجد سے مربوط جو مصالح ہے اس میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، باقی کاموں کے لیے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الصِّحَّةَ، وَذَلِكَ یعنی یہ بعض مصالح کے ساتھ خاص ہونا وقف کے صحیح ہونے کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا۔ یہ ایک اشکال اور وہم کا جواب یہاں تک ختم۔ اس کے بعد مصنف کی عبارات سے ایک اور وہم پیدا ہوتا ہے، ایک اور اشکال تقدیری پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کہا مسجد پر وقف کرنا مسلمانوں پر وقف کرنا شمار ہوتا ہے، تو یہود و نصارہ کے معابد پر وقف کرنا بھی صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ یہود و نصارہ کے محل عبادت پر وقف کرنا خود یہود و نصارہ پر وقف شمار ہوگا، جیسا کہ مصنف نے کہا، اور خود یہود و نصارہ پر وقف کرنا صحیح ہے۔ تو شہید ثانی اس اشکال کا جواب دے گا، ولا یردہ، اور اشکال وارد نہیں ہوتا ہے، ان ذالک یستلزم جواز الوقف علی البیع والکنائس، ان ذالک یعنی مسجد پر وقف کرنا مسلمانوں پر وقف کرنا لازم آتا ہے وقف جائز ہو یہودیوں کی عبادت گاہ پر اور عیسائیوں کی عبادت گاہ پر۔ بیع جو ہے یہودیوں کے محل عبادت کو کہتے ہیں، اور کنائس کنیسہ کا جمع ہے، کلیسا عیسائیوں کے محل عبادت کو کہتے ہیں۔ تو یہودیوں کی عبادت گاہ اور عیسائیوں کی عبادت گاہ پر وقف جائز ہونا لازم آتا ہے، کما یجوز الوقف علی اہل الذمہ، جس طرح خود اہل ذمہ پر وقف کرنا جائز ہے۔ یہاں تک اشکال ہے، اشکال جاری ہے۔ اب جواب
للفرقی یہاں نیچے عبارت میں آئے گا، وہاں سے جواب شروع ہوتا ہے، یہ اشکال ہے۔ تو جب یہود و نصارہ کی عبادت گاہ پر وقف کرنا جائز ہو، کما یجوز الوقف علی اہل ذمہ، جس طرح خود اہل ذمہ پر وقف جائز ہے، کیونکہ لأن الوقف علی کنائسہم وشبہہا وقف علی مصالحہم، کیونکہ کلیسا پر وقف کرنا اور شبہ کلیسا مثلا یہودیوں کی عبادت گاہ پر وقف کرنا وقف علی مصالحہم، خود اہل ذمہ یہود و نصارہ پر وقف کرنا شمار ہوتا ہے۔ تو تمام علماء نے کہا یہود و نصارہ پر وقف کرنا صحیح ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہود و نصارہ کی عبادت گاہ پر وقف کرنا بھی صحیح ہوگا، حالانکہ تمام علماء اجماع ہے یہود و نصارہ کی عبادت گاہ پر وقف کرنا باطل ہے، غلط ہے۔ للفرقی، ہاں یہاں سے جواب ہے اشکال کا، یہ لا یردو کا لا یردو کی تعلیل ہے، ولا یردو یعنی یہ اشکال وارد نہیں ہوگا، کیوں؟ للفرقی، یہود نصارہ کی عبادت گاہ اور مساجد میں فرق ہے۔ فإن الوقف علی المساجد مصلحۃ للمسلمین، بے شک مسجدوں پر وقف کرنا مسلمانوں کی مصلحت کے لیے ہے، وہی مع ذلک طاعۃ وقربۃ، اور یہ مصلحت مسلمین مع ذالکہ یعنی اس کے باوجود، مصلحت ہونے کے باوجود عبادت اور قربت کا کام بھی ہے۔ مسجد پر وقف کرنا فقط مصلحت مسلمین مسلمانوں کے فائدے کا نہیں ہے، بلکہ عبادت میں بھی مدد کرنا ہے۔ فہی جہۃ من جہات المصالح المأذون فیہا، پس اطاعت اور قربت ان جہات میں سے ہے، مصالح کے ان جہات میں سے ہے جس میں اذن دیا گیا ہے، شرعی طور پر بالکل اجازت ہے عبادت کے کاموں میں مدد کرے، بلکہ ثواب بھی ہے۔ فہیہ یعنی یہ طاعت و قربت جہت من الجہات المصالح، مصالح کے ان جہات میں سے ہے، المأذون فیہا جس میں اذن دیا گیا ہے۔ یہ تو مسجد کا صورتحال۔ بخلاف الکنائس، اما کلیسا کے برخلاف، فإن الوقف علیہا وقف علی جہت خاصۃ من مصالح اہل ذمہ، کیونکہ کلیسا پر وقف کرنا اہل ذمہ کے جہاد میں سے ایک خاص جہاد کے لیے وقف کرنا ہے، یعنی کلیسا اور یہودیوں کی عبادت گاہ پر وقف کرنا ان کی عبادت میں مدد کرنا ہے، ان کے خاص ایک جہاد کے لیے وقف شمار ہوتا ہے، لیکنہا معصیۃ، لیکن فرق یہ ہے کہ اہل ذمہ کے یہ مصلحات اور یہ جہاد معصیت ہے، گناہ ہے، لأنہا اعانۃ لہم علی الاجتماع الیہا للعبادات المحرمۃ والکفر، کیونکہ لأنہا اعانۃ لہم، کیونکہ ان کا یہ مصلحات ان اہل ذمہ کو مدد فراہم کرنا ہے حرام عبادت کے اجتماع پر اور کفر پر اجتماع کرنے پر مدد اور تعاون کرنا ہے، اور قرآن نے واضح طور پر منع کیا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر مدد نہیں کرنا چاہیے، گناہ کے تعاون نہیں ہونی چاہیے۔ بخلاف الوقف علیہم انفسہم، اما خود اہل ذمہ پر وقف کرنے کے برخلاف ہے، خود اہل ذمہ پر وقف کرے تو گناہ میں مدد کرنا شمار نہیں ہوگا، لیکن یہود و نصارہ کے عبادت گاہ پر وقف کرے تو گناہ میں مدد کرنا شمار ہوگا۔ لعدم استلزامہ المعصیۃ بذاتہ، کیونکہ اہل ذمہ کے نفس پر وقف کرنا بذات خود معصیت کا لازمہ نہیں آتا، لعدم استلزامہ المعصیۃ بذاتہ، لعدم استلزامہ یعنی اہل ذمہ کے نفس پر وقف کرنا لازم نہیں آتا ہے المعصیۃ بذاتہ، بذات خود گناہ انجام ہونے کا، کیوں؟ اذ نفعہم من حیث الحاجۃ، کیونکہ اہل ذمہ کو فائدہ پہنچانا اس لحاظ سے کہ وہ حاجت مند ہے، وَأَنَّهُمْ عِبَادُ اللَّهِ، اور وہ اہل ذمہ اللہ کے بندے ہیں، وَمِن جُمْلَةِ بنی آدم المکرمین، اور اہل ذمہ حضرت آدم کے اولاد میں سے ہے جس کو اللہ نے عزت بخشی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، قرآن کی واضح آیت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔
وَمَن يَجُوزُ أَن يَتَوَلَّدَ مِنْهُمُ المسلمون، اور اہل ذمہ میں سے وہ لوگ جس سے مسلمان کی پیدائش کا امکان ہے. اب یہ خود اہل ذمہ ہے اور یہ بعد میں ان سے ایسے اولاد اور ایسے بچے بھی نکل آئے جو مسلمان ہو. تو اذ نفعہم یہ مبتدا ہے عبارت میں، لا معصیت فیہ یہ خبر ہے، جملہ یہاں تک مکمل ہو جائے گا. اذ نفعہم لا معصیت فیہ، خود اہل ذمہ کو فائدہ پہنچانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اہل ذمہ ضرورت مند ہے، فقیر ہے اور بنی آدم ہے، انسان ہے. ان تمام جہات کو مد نظر رکھتے ہوئے خود اہل ذمہ کو فائدہ پہنچانا گناہ شمار نہیں ہوتا. بس اہل ذمہ پر وقف کرنا صحیح ہے، اما ان کی عبادت گاہ پر وقف کرنا باطل ہے، کیونکہ عبادت گاہ پر وقف کرنا ڈائریکٹ گناہ میں مدد شمار ہوگا. خود اہل ذمہ پر وقف کرنا مدد شمار نہیں ہوتا ہے، گناہ میں مدد شمار نہیں ہوگا. یہ تو یہاں تک کا خلاصہ ہو گیا. پھر کوئی درمیان میں پھر اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں وما يترتب عليه من اعانتهم به على المحرم كشرب الخمر واكل لحم الخنزير والذهاب الى تلك الجهات المحرمه ليس مقصودا للواقف. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ اشکال کریں بھائی اہل ذمہ پر خود وقف کرنا بھی گناہ میں مدد ہے، کیونکہ جب آپ اہل ذمہ پر مال وقف کر کے ان کو طاقت فراہم کریں گے تو یہ لوگ شراب پئیں گے، ڈٹ کے شراب پئیں گے اور خوب جو ہے سور کا گوشت کھائیں گے اور حرام کاموں کی طرف جائیں گے، خوب زنا کریں گے. تو خلاصہ وقف جو ہے ان کی گناہ کا سبب بن گیا، گناہ میں مدد شمار ہوا. تو شہید فرماتے ہیں کہ وقف کرنے والا ان کاموں میں مدد کرنا مقصد نہیں لیتا. وقف کرنے والے نے اپنے ذہن میں ان گناہوں کو مد نظر نہیں رکھا ہے. اگر فرض کرے وقف کرنے والے نے انہی گناہوں میں مدد کرنا نیت میں رکھی ہے تو یہاں پہ بھی وقف باطل ہونا چاہیے. ہمارے نظر میں بھی وقف باطل ہے. بس وقف کرنے والے کے ذہن میں گناہ پر مدد کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ انسان ہونے کے لحاظ سے، بنی آدم کی اولاد ہونے، حضرت آدم کی اولاد بنی آدم ہونے کے لحاظ سے وقف کیا ہے. بعد میں وہ گناہوں کے کام میں خود پڑ جائے تو وقف کرنے والے سے کوئی مربوط نہیں ہے. تو وقف کرنے والے کا اصل مقصد خود شخص کو فائدہ پہنچانا ہے، اس کی گناہ میں مدد کرنا مقصد نہیں ہے. اگر واقف کا مقصد گناہ میں مدد کرنا ہو تو خود اہل ذمہ پر وقف کرنا بھی باطل شمار ہوگا. جس طرح مسلمانوں میں سے اگر کوئی گناہ گار ہو اور اس کی گناہ کی وجہ سے مدد کرے تو مسلمانوں پر وقف کرنا بھی باطل ہے. وما يترتب علیہ یہ مبتدا ہے، لیس مقصودا للواقف جو دو لین کے بعد آ رہا ہے، یہ اس کے لیے جملے خبر ہے، مبتدا خبر مکمل ہوگا. وما يترتب علیہ سے لے کر الی تلک الجہات المحرمہ تک اشکال کی طرف اشارہ ہے. اشکال اور لیس مقصودا للواقف یہ جواب ہے. تو مطلب یہ ہوگا وما يترتب علیہ من اعانتہم بہ، جو وما يترتب علیہ وقف پر جو چیز مترتب ہوتی ہے، من اعانتہم کیا مترتب ہوتی ہے، یہ من بیانیہ ہے. ما يترتب کا وقف پر مترتب ہوتا ہے من اعانتہم بہ علی المحرم، کہ اس وقف کے ذریعے سے ان کو حرام پر مدد فراہم کرنا مترتب ہوتا ہے. کشرب الخمر جیسا کہ شراب پینا، وقف کی وجہ سے وہ شراب پینے میں ان کو مدد ملتی ہے. وَأَكْلِ اللَّحْمِ الْخِنْزِيرِ اور سور کے گوشت کھانے میں ان کو مدد ملتی ہے. وَالذِّهَابِ إِلَى تِلْكَ الْجِهَاتِ الْمُحَرَّمَةِ اور ان حرام کاموں کی طرف جانے میں ان کو مدد ہوتی ہے. تو وما يترتب علیہ لیس مقصودا للواقف، جو ان چیزوں کا مترتب ہوتا ہے وہ وقف کرنے والے کا اصل مقصد نہیں ہے. وقف کرنے والے نے وقف کے دوران ان گناہوں میں مدد فراہم کرنا مراد نہیں لیا ہے، مقصد نہیں لیا. حتی لو فرض قصدہ لہ حکمنا ببطلانہ، یہاں تک کہ اگر فرض کیا جائے کہ اس وقف کرنے والے نے لہو یعنی اعانت کا
قصد کیا ہو تو حکمنا ببطلانہ، ہم اس وقف کے باطل ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ یعنی اگر واقف نے اہل ذمہ پر وقف کیا اس نیت سے کہ تاکہ وہ شراب پیے، تاکہ وہ سور کا گوشت کھائے، تو اگر واقف کا ارادہ یہی ہو تو اہل ذمہ پر وقف کرنا بھی باطل ہے۔ وَمِثْلُهُ الْوَقْفُ عَلَيْهِمْ لِكَوْنِهِمْ كُفَّارًا، اسی طرح اہل ذمہ پر اس نیت سے وقف کرے کہ وہ کافر ہے، ان کی کفر کی وجہ سے آپ نے مال وقف کیا تو بھی باطل ہے۔ كما لا يصح الوقف على فسقة المسلمين من حيث هم فسقا، جس طرح مسلمانوں میں سے جو فاسق ہے، گناہ گار ہے، ان پر ان کی گناہ کی وجہ سے مال وقف کرے تو بھی وقف باطل ہے۔ بس واقف کی نیت پر موقف ہے، واقف نے وقف کے دوران فقط اور فقط گناہ کی مدد ذہن میں رکھا تو مسلمان اور کافر اہل ذمہ میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مسلمانوں پر وقف کرنا بھی باطل ہے اور اہل ذمہ پر وقف کرنا بھی باطل ہے۔ اگر واقف کی نیت جو ہے یہ ہو کہ وقف بنی آدم پر، انسان پر ضرورت مند ہونے کے لحاظ سے ان کو مدد پہنچانے کی خاطر ہو تو اہل ذمہ پر وقف کرنا بھی صحیح ہے اور مسلمانوں پر بھی وقف کرنا صحیح ہے۔ لیکن ان کی اہل ذمہ کی عبادت گاہ پر وقف کرنا بہرحال باطل ہے، کیونکہ اہل ذمہ کی عبادت گاہ پر وقف کرنا فقط اور فقط گناہ میں مدد شمار ہوتا ہے، کیونکہ ان کی عبادت گاہ میں عبادت کے لیے تو جمع نہیں ہوتے ہیں، ان کی عبادت کفر و شرک پر مشتمل ہے۔ بس یہ مسئلہ یہاں تک ختم ہو گیا۔ اس کے بعد شرائط و موقوف علیہ میں سے تیسری شرط کی وضاحت کرتے ہیں۔ تیسری شرط جو ہے موقوف علیہ ان افراد میں سے ہو جن پر وقف کرنا صحیح ہو، شرعاً وقف کرنا حلال ہو تو وقف کرنا صحیح ہے۔ اگر موقوف علیہ خدا نخواستہ زناکار ہو، گناہ گار ہو اور ان پر وقف کرنے کا مقصد گناہ میں مدد دینا ہو تو وقف باطل ہے۔ ولا علی الزنات والعصات، یعنی وقف کرنا صحیح نہیں ہے زانیوں پر، زناکاروں پر اور گناہ گاروں پر، من حیث ہم کذالک، اس لحاظ سے وقف کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ ایسا ہے، یعنی ان کی گناہ کی وجہ سے وقف کرے۔ لأنہ اعانۃ علی الاسم والعدوان، کیونکہ اس طرح وقف کرنا، ان کی گناہ کی وجہ سے وقف کرنا ان کے گناہ اور تجاوز و زیادتی پر مدد دینا ہے، فیکون معصیتاً، وقف کرنا گناہ شمار ہوگا۔ اما الوقف علی شخص متصف بذلک لا من حیث کون الوصف مناتا للوقف صحا، اما اگر کسی شخص پر مال وقف کیا متصف بذلک، جو ان گناہوں میں مبتلا ہے، زانی ہے، گناہ گار ہے، اما لا من حیث کون الوصف مناط الوقف، لیکن ان کی جو بری صفات وقف کا معیار نہ ہو، واقف کی نیت ان کی گناہ کی وجہ سے وقف کرنا مقصد نہ ہو تو صحا، وقف کرنا صحیح ہے، سواء اطلق او قصد جہتا محللتا۔ اب اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ وقف کے دوران جہاد کو مطلق رکھا ہو، کوئی خاص جہاد بیان نہیں کیا ہو، یا جہاد محللہ کا ارادہ کیا ہو، حلال جہاد کا لحاظ کیا ہو، مثلا بنی آدم ہونے کے لحاظ سے حاجت مند ہونا ذہن میں رکھا ہو، تب صحیح ہے۔ بس یہاں تک موقوف علیہ کے شرائط اور اس کی تفصیلات ختم ہو گئے، اور ادھر سے آگے آنے والے ابحاث میں وقف عام میں کچھ عناوین استعمال کرتے ہیں، تو ان عناوین کا جو دائرہ ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ بعض عناوین بڑے عناوین ہیں جس میں بہت سارے افراد شامل ہوتے ہیں، تو ان عناوین کی وضاحت ضروری ہے تاکہ وقف کرنے والا ان عناوین کے معنی ذہن میں رکھ کر وقف کرے اور بعد میں وقف کا مال خرچ کرتے وقت
انہیں افراد پر خرچ کیا جا سکے جو اس عنوان میں شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے شہید اول نے کچھ الفاظ کی وضاحت، کچھ عناوین کی وضاحت شروع کی ہے۔ سب سے پہلے مسلمون پر وقف کیا، تو مسلمون میں کون لوگ شامل ہے۔ اسی طرح دوسرا عنوان ہے شیعہ، اگر کسی نے شیعہ کے لیے مال وقف کیا تو عنوان شیعہ کن افراد پر لاگو ہوتے ہیں۔ اسی طرح امامیہ اثنا عشریہ پر وقف کیا تو امامیہ اثنا عشریہ میں کون لوگ شامل ہے۔ بنی ہاشم کے لیے وقف کرے تو بنی ہاشم کون ہے، عنوان بنی ہاشم کن افراد پر شامل ہوتے ہیں، مشتمل ہے۔ تو اسی طرح کچھ الفاظ وقف میں وضاحت کے محتاج ہے، اس لیے اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ان الفاظ کی وضاحت شروع کریں گے۔ اس درس کے لیے اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔